الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر اس مبارک دن اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم پچھلے جمعہ کے موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 تک پہنچے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک اعلان فرمایا کہ جو بھی من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہوگا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، اور خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو شروع میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی دشمنی کا ذکر کیا، اور پھر ملائکہ، رسولوں اور بالخصوص جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا جو بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس بات کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے۔ اب آیت نمبر 99 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں، روشن آیتیں اتاری ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور سوائے کافروں کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ آیت مبارکہ نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور حضور کو اللہ نے تسلی دی، اس لیے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، ہم اس کو بارہا مرتبہ پڑھ چکے کہ وہ ہمیشہ سے انکار کا راستہ اپناتے۔ ان کی جبلت کے اندر جو خباثت پائی جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ اللہ سے وعدہ کرتے توڑ دیتے، وہ بے وفائی کا طریقہ اختیار کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلانا، ان کا انکار کرنا، اور کچھ رسولوں کو قتل تک کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کی عادت ثانیہ بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حبیب کبریا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا محبوب یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں مانتے، حالانکہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا، ان روشن آیات کا انکار کرنے والا وہ تو کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے، کوئی ایمان والا، کوئی باضمیر، کوئی زندہ دل، کوئی آنکھیں کھول کر چلنے والا، کوئی صحیح راستے پر چلنے والا ان آیات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے ایک بات مروی ہے کہ یہودی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہم یہ بات بھی پڑھ چکے کہ جب یہودیوں کا مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا، یہودی اہل کتاب تھے، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، ان کو کتابیں ملی ہوئی تھیں، وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، وہ دین پر چلنے والے تھے، لیکن ان کا جب مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہوتا تو یہ اللہ سے فتح مانگتے، مدد مانگتے،
اور جب ان کو مدد پہنچتی تو وہ خوش ہوتے اور اعلان کرتے تھے کہ ہم آخری نبی جو ہمارے پاس نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہم تمہارا بندوبست کریں گے۔ یہ مشرکین کو وہ بات کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، عظیم الشان صحابی، یہ مشرکین میں سے تھے، پہلے آقا علیہ السلام پر ایمان لائے اور عظیم المرتبت صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ایک دن یہودیوں کو مخاطب کیا اور کہا فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ، تم تو یہودیوں ہمارے اوپر اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے اور وسیلہ محمد فتح مانگا کرتے تھے تم حضور کے وسیلے سے۔ وَنَحْنُ أَهْلُ الشِّرْكِ، اس وقت ہم تو اہل شرک تھے، ہم کسی دین کے ماننے والے نہیں تھے، تم تو دین کو ماننے والے تھے، تمہیں تو پتہ تھا اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے۔ وَتَخْبِرُونَنَا، تم ہمیں اطلاع کرتے تھے، ہمیں بتایا کرتے تھے انہو مبعوثن، کہ وہ آنے والے ہیں، اور وہ تم تصفون لنا صفتہ، تم ان کی شانیں ہمارے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ آ گئے اور جب یہ تشریف لے آئے، وہ نشانیاں جو تم ہمیں بتایا کرتے تھے وہ یہاں موجود ہیں، ان کی ذات میں موجود ہیں، اب تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ تو ان یہودیوں کا یہ جواب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ما جاءنا بشیء من البینات، یہ جو تشریف لائے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہم ایمان لے آئیں، یہ نشانیوں میں سے کوئی واضح سی نشانی لے کر نہیں آئے۔ وہ جو نشانیاں ہم بیان کرتے رہے ہیں ان نشانیوں میں سے کوئی کھلی سی نشانی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ اس طرح وہ بات کو بدل دیتے تھے اور ساتھ کہتے وما ہوا بالذی کنا نذکر لکم، ما جس ذات کا ہم ذکر تمہارے ساتھ کرتے تھے نا، یہ وہ ذات نہیں ہے۔ یہ ان کی بے ایمانی تھی، یہ ان کا عدم ایمان تھا، یہ ان کا وہ علم جو ان کو تورات میں اللہ نے دے دیا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ان کو کروا دی تھی، وہ ساری باتیں وہ آنکھوں سے دیکھتے لیکن پھر بھی نہیں مانتے اور عذر بنا کے کہتے جی یہ تو وہ نہیں ہے جن کا ہم ذکر کرتے تھے، ان میں وہ نشانی نہیں پائی جاتی جو نشانیاں ہم بیان کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، محبوب ہم نے تو آپ کی طرف روشن آیتیں بھیجی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار کرنے والا اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو کفر کے راستے پر چلنے والا ہو۔ یہ تو کافر ہیں، یہ تو نہیں ماننے والے، یہ خارج از دین ہیں، یہ تو خارج از طاعت ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق وہ ہو جو اطاعت سے باہر نکل جائے، بات ماننے سے دور چلا جائے، جو بات نہ مانے۔ اللہ نے یہاں یہ لفظ بولا، فرمایا وما یکفر بہا، یکفر و کفر سے ہے، کفر کرنا، انکار کرنا۔ فرمایا ان آیات کا وہ انکار کرے گا جو فاسق ہوگا، جو دین سے نکل چکا ہوگا، جو طاعت الہی سے باہر جا چکا ہوگا۔ ورنہ محبوب ہم نے تو آپ کو اتنی نشانیاں عطا کی ہیں کہ ہم یہ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، کوئی واضح نشانی نہیں ہمیں نظر آئی، ہم نے تو آپ کو بے شمار نشانیاں عطا کی ہیں۔ یہاں اللہ نے لفظ آیات ارشاد فرمایا۔ آیات یہ جمع ہے آیتن کی، آیت ایک نشانی کو بولتے ہیں اور آیات جمع، اور فرمایا کہ صرف نشانی نہیں اور بلکہ فرمایا نشانیاں، یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی واضح نشانی نہیں، ہم نے تو ان کو بے شمار نشانیاں دی ہیں، اور نہ صرف نشانیاں دی ہیں بلکہ فرمایا بینات، واضح نشانیاں عطا کی ہیں۔ اب کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کی ذات اقدس میں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو آیات بینات عطا کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا تھا، ہم نے وہ پڑھ لیا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اے یہودیو موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا اور اس کے علاوہ آپ کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا تھا۔
سمندر نے راستہ چھوڑ دیا تھا اور 12 چشمے آپ کی سوٹی سے نکلے تھے، اور اس طرح بے شمار من و سلوہ اترتا تھا۔ یہ بے شمار نشانیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے انہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد دی۔ ان کی نشانیاں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں کہ ان کو مادر ذات اندھا جو ہوتا تھا اس کو وہ دم کرتے، اللہ اس کو بینائی عطا کر دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی کوڑی ہوتا وہ آپ کے پاس آتا، شفا یاب ہو جاتا، اور مردہ آپ کے حکم سے، آپ کے کہنے سے، قوم پہ اذن اللہ وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانہ کیسا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیسا زمانہ تھا، ذرا اس کا دیکھیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جادوگری بہت عام ہو چکی تھی، جادو اور سحر، جادو ٹونا یہ زیادہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں جو معجزات عطا کیے وہ اس مزاج کے تھے، یعنی وہ جو آپ کو عصا ملا، وہ جب پھینکا انہوں نے تو وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح آپ کو دیگر جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے تو وہ اس دور کے مزاج کے مطابق تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے کہ کوڑی شفا یاب ہو جاتا، مادر ذات اندھا وہ بینائی آ جاتی، مردہ زندہ ہو جاتا، یہ ساری جو معجزے تھے یہ اور مختلف مزاج کے تھے۔ ان کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت عروج پر تھی، طب بہت زیادہ آگے چلی گئی تھی۔ تو اس زمانے میں اس دور کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کیے۔ اب جب نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی، آپ یہاں پر دنیا میں ظاہر ہوئے، تو اس زمانے میں ہر طرف شعر و شاعری کا زمانہ تھا، ہر بندہ شعر و شاعری میں لگا ہوا تھا، کلام لکھتے، اور مختلف اسالیب اور نظم اور نثر میں مختلف طرح سے کلام لکھے جاتے۔ بکریاں چرانے والے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سٹنگ میں کئی کئی اشعار لکھ دیتے، اور ان کی مثالیں آج تک کوئی شاعر نہیں دے سکا، اس طرح ان کا ذہن چلتا تھا۔ تو وہ جو زمانہ تھا وہ فصاحت و بلاغت کا تھا، وہ شعر و شاعری کا تھا، وہ اس طرح کلام کا زمانہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کے زمانے کی مطابقت سے آپ کو واضح نشانیاں بینات عطا کی۔ اب قرآن کی اس آیت کی اگر ہم تشریح دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو واضح نشانیاں عطا کی۔ تو ان واضح نشانیاں، واضح آیات بینات، اس سے مراد قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور پھر ان کو چیلنج کیا، تمام کفار کو کہا ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ آیتیں اتاری ہیں، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے دکھا دو، وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے سنگی ساتھی معاون بھی بلا لو۔ لیکن نہ وہ یہ ایسا کام کر سکے اور نہ یہ ان کے بس میں تھا، اور آج تک ایسا کوئی کلام نہ لکھا گیا نہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ اس بات پر بے شمار شعراء ایسے ہوئے کہ جنہوں نے جب قرآن مجید کی آیات سنی تو انہوں نے کلام لکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اس سے اچھا، اس سے خوبصورت اور اس سے فصیح و بلیغ کلام ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے کہا ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ اب قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اور اس کے اندر جو نغمگی ہے اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے اعجاز رکھا ہے، وہ ایسا اللہ پاک نے قرآن مجید کو بنایا کہ اب اس جیسی کوئی آیت بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاص نشانی نہیں دیکھی، ہم نے تو آپ کو ایک نشانی نہیں بلکہ بے شمار نشانیاں، آیات بینات عطا کر دی ہیں۔ اب کفر کے راستے پر یہ چل رہے ہیں، ایمان ان کے پاس نہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب قرآن کے اندر تھوڑا سا مزید غور کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود نے جو اپنے باتیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، جو ان کے علماء تک محدود تھی اور عام لوگوں کو نہیں پتہ تھی، قرآن نے وہ بھی کھول کے بیان کر دی اور اس کو آیت بنا کر سامنے بیان کیا۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل گزر چکے تھے
پرانی قومیں تھیں، ان کی باتیں صرف علماء یہود کو پتہ تھیں، قرآن نے ان کو بھی بیان کر دیا۔ اسی طرح پچھلے زمانے کے جو احکام تھے اور علوم تھے، معارف تھے، وہ بھی لوگوں نے بیان نہیں کیے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، قرآن نے ان کو واضح کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہودیوں کا جو طریقہ تھا آیات کے اندر تبدیلی کرنے کا، وہ آیتوں میں تبدیلی، تحریف بولتے ہیں اس کے لیے، تعریف اور تبدیلی کر دیتے، اپنی مرضی کے لفظ اس میں ایڈ کر دیتے تھے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ انہوں نے تورات کی آیات میں یوں تبدیلی کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ غور کریں تو اگر کوئی باضمیر انسان ہو تو اس کے سامنے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے ایک آیت نہیں، آیات بینات، بے شمار آیات نازل کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اور آپ کے صحیح رسول ہونے پر، آپ کا سچا اور آخری اور خاتم النبیین رسول ہونے پر دلیل ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو آیات بینات عطا کی۔ اب اس کے اوپر دوسرا قول یہ ہے کہ جس طرح قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر دلیل بنتا ہے اور اس کی ایک ایک آیت آقا علیہ السلام کے سچا نبی ہونے پر دلیل ہے، یوں ہی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے تھے، ایسی چیزیں عطا کی تھیں کہ جن کا توڑ، جن کی مثل آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ ان میں سے شروع سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ محبوب آپ ان کو مباہلے کا چیلنج دیں، تو مباہلے کے لیے جب ان کو کہا گیا تو یہودیوں میں سے کوئی سامنے نہیں آ سکا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نبوت پر دلیل بنا۔ اسی طرح یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے اللہ نے مخصوص کر دی ہے تو جنت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، سیدھے جنت میں جاؤ۔ لیکن کسی یہودی نے نہ موت کی تمنا کی، نہ اس طرف کوئی توجہ دی۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کے سچا نبی ہونے اور اسلام کے سچا دین ہونے پر دلیل بنا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ میں مختصراً ان کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور 1500 صحابہ نے ان کو پیا، پانی کو پیا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نبوت پر دلیل بنا۔ اس کے علاوہ چاند شق قمر 2 ٹکڑے ہوا، کنکریوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ اس کے علاوہ کم کھانا، حضرت انس نے جو دعوت کی تھی حضور کی، اس کو کئی 100 صحابہ نے کھایا، کھانا پھر بھی اسی طرح رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، آپ ان کا کلام سنتے، ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار ہم نے احادیث پڑھی سنی ہے کہ حضور رحمت کائنات جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تو بے شمار پتھر آپ کو سلام پیش کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اسے چھوڑا اور ممبر پر بیٹھے تو وہ خشک کھجور کا تنا وہ رونے لگ پڑا۔ یہ معجزہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی طرح آپ کے جسم اقدس پر مکھی نے کبھی نہیں بیٹھا، اسی طرح آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں جو قرآن سارا ہے اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ آج تک 14-15 صدیاں گزر گئیں، قرآن کے ایک حرف کے اندر کوئی تبدیلی کر نہیں سکا، حالانکہ لوگوں نے کوششیں کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ ساری باتیں اگر غور کریں تو یہ سب وہ روشن آیتیں ہیں، یہ آیات بینات ہیں، یہ واضح دلائل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے اور ماننے والوں کے لیے یہ روشنی کا مینار تھے۔ اب جو ماننے والے تھے انہوں نے حضور کو دیکھا اور ایک بات سامنے آئی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا اور دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ کلما عہدوا، یہ جو ابھی محبوب آپ کا انکار کیا ہے اور یہ بہانے تلاش کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دلیل ہی نہیں دیکھی، ان کے پاس واضح نشانی نہیں ہے، ان کی تو عادت یہ ہے کلما عہدوا عہدا، جب بھی انہوں نے کبھی وعدہ کیا ان کا یہ طریقہ ہے نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا۔ نبذہ
کا معنی ہوتا ہے وعدہ توڑنا. اب اس کے لیے نقد عربی کا لفظ ہے، نون قاف ضاد، لیکن یہاں پر اللہ نے نبذ ارشاد فرمایا، اور نبذ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے پھینک دینا، کہ ان کی عادت یہ یہودی ہیں. اب اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے یہ جو آپ کی نبوت کا انکار کیا انہوں نے، ان کی تو عادت ہے کہ جب بھی انہوں نے آج تک وعدہ کیا ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پیچھے پھینک دیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثریت ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ یہودیوں کی عادت ثانیہ ہے کہ وہ پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کیا، انہوں نے تو نبیوں کو قتل بھی کیا، نبیوں کو جھٹلایا، نشانیاں نظر آئیں، معجزے نظر آئے، سارا کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ان کی عادت تھی. اسی طرح اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب ان کے پاس اب رسول تشریف لے آئے ہیں، محبوب آپ آ گئے ہیں، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کر رہے ہیں ان کے پاس جو چیز ہے اس کی. تو پھر کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وہ جو صاحب کتاب ہیں، جو کتاب والے ہیں، جن کو کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب، جن کے پاس کتاب تھی، ان میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے. اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی خاص بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اب نبی رحمت آپ تشریف لے آئے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، آپ رحمت للعالمین بن کر آ گئے ہیں، خاتم النبیین بن کر آ گئے ہیں، اور آپ کی رسالت کا ذکر تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور آپ کی ساری نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں. اب سارا کچھ لے کر آپ آئے، آپ مصدق بن کر آئے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے آئے ہیں جو ان کے پاس تھا. ان کے پاس انجیل ہے، تورات ہے، صحیفے ہیں، جو بھی دین ان کے پاس ہے آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن پھر بھی یہ بدبخت ہیں. نبذ فریق، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوا من الذین اوتوا الکتاب، جس کے پاس کتاب تھی، انہوں نے کیا کیا؟ نبذ، پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے. اب آپ دیکھیں تو ہم یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں نظر آتی ہے. قرآن فرماتا ہے یجدونہ، حضور کا ذکر، آقا علیہ السلام کا ذکر، ان کی صفات کا ذکر، آپ کی شانوں کا ذکر، آپ کی آمد کے وقت کا ذکر، آپ کے شہر ہجرت کا ذکر، ہر چیز کا ذکر اللہ نے پچھلی کتابوں میں بیان کر دیا تھا. اور سب لوگوں کو پتا تھا ایک نبی الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، ایک نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. قرآن کہتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 157، یجدونہ، یہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، حضور کا ذکر، عندہم، ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے. یہ ایسے انکار کر رہے ہیں جبکہ حضور کا ذکر تو موجود ہے. تورات میں بھی اللہ نے لکھ کر دیا کہ ایک نبی آئے گا جس کی نبوت قیامت تک ہوگی، جو آخری نبی بن کر آئے گا، جو نبیوں کا سردار بن کر آئے گا. تو یہاں قرآن کی اس آیت سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر پاک ہے، ذکر جمیل، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر کتاب کے اندر حضور کا ذکر کیا، آپ کی آمد کا ذکر کیا، آپ کی نشانیاں بیان کی، آپ کا تعارف کرایا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دی. تو یہاں پر یہ بڑی خصوصی بات. اب یہودیوں کا جو طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ بد عہدی، بے وفائی اور بے ایمانی اور فسق و فجور کا راستہ اختیار کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ آپ کا ذکر تمام کتابوں میں کیا اور تمام امتوں کو بتایا. نقطہ محبت اس میں ایک یہ ہے کہ اب قرآن جب حضور کا ذکر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب رسول آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو عزت اور شان کے ساتھ اور بلند مرتبے کے ساتھ بیان کیا.
اور فرمایا جاءہم رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اگر یہاں مفسرین نے بڑی خاص بیان کی کہ اگر یہاں اللہ پاک یوں فرما دیتا ولما جاءہم رسول مصدق لما معہم، جب ان کے پاس رسول آ گیا جو تصدیق کرنے والا ہے ان کی کتابوں کی، تو یہاں بات واضح تھی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بڑھا کر، آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر کے، اور آپ کے شان، آپ کی آمد کے ذکر کو عروج دے کر پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جس کے اب تم غلام ہو وہ کوئی عام رسول یا عام نبی نہیں، وہ تو نبی الانبیاء ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص تحفہ بن کر تمہارے پاس آیا ہے۔ جاءہم رسول من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ نے یوں بیان کر کے ایک جگہ اور بھی یہی مضمون بیان کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لوگوں تمہارے اوپر، مومنوں پر اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا۔ اب اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جب ملائیں تو آپ کو بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آیا رسول ان کے پاس اللہ کی طرف سے، اور یہاں ایک آیت میں فرمایا انعام خاص بن کر، اللہ کا انعام اکرام، اللہ کا فضل و احسان بن کر تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے۔ اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی کسی اور نبی کا غلام ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا غلام ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا غلام ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے ایسا نبی دیا جو تمام نبیوں کا نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جس کی شان اللہ پاک نے سب نبیوں کو بتائی ہے، اور جن کا ذکر اللہ نے تمام نبیوں کی زبانوں سے کروایا ہے۔ اور جب اللہ خود مالک کل کائنات ہو کر ان کا ذکر کرتا ہے تو عزت اور شان کے ساتھ کرتا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی نسبت عطا کی ہے جس کو اللہ نے سب سے اونچی شان عطا کی۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔